باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوها، جو شخص محبت کرے اس بات سے کہ کسی پاک زمین میں دفن کیا جائے، ارض مقدس میں دفن کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں عموماً ہم سب لوگ اس بات کی محبت رکھتے ہیں کہ کاش ہماری موت بھی مکہ یا مدینہ میں ہو، تو یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے، ایسی خواہش رکھنی چاہیے انسان کو. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاؤوس عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، یعنی ان کی جان لینے کے لیے. فلما جاءہ، جب وہ ان کے پاس آئے، سکہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تمانچہ رسید کیا. فرجع الی ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ گئے. کون؟ ملک الموت. فقال، اور جا کے عرض کیا، ارسلتنی الی عبد، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا، لا یرید الموت، جو موت نہیں چاہتا. فرد اللہ علیہ عینہ، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ واپس دے دی، یعنی وہ انسانی شکل میں گئے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدا میں انسانی شکل میں ملک الموت آتے تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کی آنکھ لوٹا دی. وقال، اور فرمایا، ارجع، جاؤ واپس، پھر جاؤ. فقل لہ، اس کو کہو، یدع یدہ علی متن ثور، کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر. متن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بلند حصہ، تو بیل کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا کہ سر کے پاس پیچھے، تو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھے، اس جگہ پہ بڑے بال ہوتے ہیں بیل کے جسم پہ. فلہ بکل ما غطت بہ یدہ، تو اس کو مل جائے گی اتنی زندگی جتنا اس کا ہاتھ اس بیل کا حصہ ڈھانپ لے گا. بکل شعرۃ، ہر بال کے عوض سنۃ، ایک سال مل جائے گا. یعنی بیل کا جو کوہان یا یہ اوپر والا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ اس حصے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں. اور لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کافی بڑا تھا اور بھاری تھا، تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس میں سے ہر بال کے عوض ایک ایک سال مل جائے گا. اگر وہ ابھی موت نہیں چاہتے تو اتنی زندگی اور بڑھا دیتے، اور آپ دیکھیں کہ بڑے تھن بال ہوتے ہیں اور بہت گھنے ہوتے ہیں، تو وہ کئی 100 سال بن سکتے ہیں. تو جاؤ موسیٰ کو بتاؤ کہ وہ اپنا ہاتھ کیا کریں، بیل کی پیٹھ پہ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں وہ اتنے برس زندہ رہیں گے. یہاں پر اختصار ہے بہت. ملک الموت پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کو مل جائیں گے. قال اے رب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اے رب. ثم ماذا، پھر کیا؟ قال ثم الموت، پھر موت. تو کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر مرنا ہوگا. قال فالآن، کہتے ہیں اچھا پھر ابھی مر جاتا ہوں، جب پھر بھی مرنا ہے تو ابھی صحیح. فسأل اللہ، تو دعا کی اللہ سے، مانگا اللہ سے کیا؟ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ، کہ اللہ تعالیٰ قریب کر دیں ان کو پاک زمین کے، یعنی بیت المقدس مراد ہے. کتنا قریب کر دیں؟ رمیۃ بحجر، اتنا قریب جتنی ایک پتھر کی مار ہے، یعنی ایک انسان اگر پتھر پھینکے تو جتنا دور جاتا ہے اتنا. کہا کہ یا رب مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب آپ پہنچا دیں کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. مراد یہ تھا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلو کنت ثم، اگر میں وہاں ہوتا، کہاں؟ بیت المقدس میں، لأریتکم، میں دکھا دیتا تم کو، قبرہ، آپ کی قبر. کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. الی جانب الطریق، اس راستے کی ایک طرف، عند الکثیب الاحمر، لال ٹیلے کے پاس. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے. یعنی مراد کیا ہے؟ ساری حدیث کا خلاصہ باب کے ساتھ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے جان نہ لینے دی فرشتے کو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دوسری آفر کی کہ اچھا اتنا اور جی لو. پھر وہ فرشتہ آفر لے کر آیا کہ اتنے سال کی تمہیں اجازت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی مرنا ہوگا. اچھا اگر مرنا ہی ہوگا تو ابھی مر جاتے ہیں، لیکن ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ میں ارض مقدس پہ جا کے مروں اور اس کے قریب ترین ہو جاؤں، بیت المقدس کے قریب ترین پہنچ جاؤں اور میری قبر وہاں پر ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. موسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی تھے ان کو وہاں پر پہنچا دیا گیا، اور ان کی قبر بیت المقدس کے اتنے قریب تھی جتنا ایک پتھر کی مار ہوتی ہے، یعنی بہت قریب. اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کا نشان تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا اور تم لوگ بھی وہاں ہوتے تو میں تمہیں اس قبر کے
نشاندہی کر دیتا کہ وہ کہاں ہے. وہ قبر لال ٹیلے کے قریب ہے، رستے کے ایک کنارے پر. تو اس سے امام بخاری بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ ہم اچھی جگہوں پر دفن ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ قصہ پہلے بھی بتایا تھا کہ خطیب بغدادی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے صحیح بخاری کریمہ المروزیہ کو 3 دن میں سنا دی تھی. وہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے تھے نا، اس لیے بہت دفعہ پڑھ چکے تھے. اور ان کے ہاں ایک ہی دفعہ نہیں پڑھی جاتی تھی. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر جب کسی اور عالم سے ملاقات ہوتی جو وہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پھر سناتے. اور وہ یہ فخر سے بتاتے تھے کہ میرے پاس اس کتاب کی اتنی سندیں موجود ہیں، میں اس کتاب کو اتنے لوگوں سے پڑھ چکا ہوں. یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر علمی وسعت بھی تھی، ذہنی وسعت بھی تھی اور دلوں میں وسعت بھی تھی. ہمارے ہاں تو اگر کوئی ایک جگہ سے پڑھ لے تو اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ تم نے اور کہیں نہیں جانا، اگر یہاں پڑھنا تو یہاں پڑھو، نہیں تو کہیں اور چلے جاؤ. نہیں، علم جہاں بھی ہو انسان کو وہاں سے اسے حاصل کرنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھے کہ اہل علم سے، جو حلا سے نہیں. اور جاہل ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تعصب. بہرحال یہ تو ایک سائیڈ کی بات تھی. خطیب بغدادی مکہ گئے. ایک کام تو یہ کیا کہ 3 دن میں کریمہ مروزیہ ایک خاتون تھی، 100 سال کی ہو کے فوت ہوئی. بہت سے لوگوں نے ان سے بخاری پڑھی. مکہ ہی میں رہتی، جو لوگ حج کرنے آتے وہ آ کے ان سے سند حاصل کرتے تھے ان کو سنا کر. اب تو ہم مکہ کس لیے جاتے ہیں کہ ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھی اور باقی وقت بازاروں میں گھوم لیا، اس کی بڑی اٹریکشن ہے. لیکن وہ لوگ کیا ہوتا تھا کہ حج کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تلاش کرتے تھے کہ اہل علم کہاں ہے، وہاں پہنچے. بہرحال وہ ان کے پاس پہنچے، بخاری پڑھی، زمزم پیا اور زمزم پی کے 3 دعائیں مانگی. ایک تو یہ کہ اللہ بغداد کی ایسی تاریخ لکھنے کی توفیق دے جو میرے بعد کوئی نہ لکھ سکے، اور ابھی تک تو کوئی نہیں لکھ سکا ویسی، یہ 14 جلدوں میں لکھی تھی انہوں نے. دوسری بات یہ کہ مجھے بغداد کی جامع مسجد میں درس دینے کا موقع عطا کر، کیونکہ بہت بڑا شرف تھا کہ بغداد کی جامع اور وہاں کوئی شخص تعلیم دے لوگوں کو. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی. تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ بشر الحافی کے ساتھ قبر دینا، وہاں دفن کیا جاؤں. بشر الحافی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ قبر ملے. تو جس طرح انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اچھے لوگ اس کے دوست ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا جو آخری انجام ہو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اور مرنے کے بعد ہم مر کر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی قبرستان بھی ایسا نصیب ہو، قبر بھی ایسی جگہ نصیب ہو کہ جہاں پاس والے مردے کو عذاب نہ ہو رہا ہو کہ اس کے عذاب سے کچھ حصہ دوسری طرف بھی پہنچ جائے، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں کہ ان پہ جو رحمت برسے تو شاید ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ نصیب ہو جائے. تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا. تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایسی چیزیں سوچ کر ایسی چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں. اگر ہم کو مکہ میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم کیا دعا مانگے؟ اتنا مال مل جائے، اتنے گھر مل جائیں، اتنے فلاں اور فلاں چیز مل جائے. اور یہ کس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ جا رہے ہو تو لوگ جو آپ کو دعائیں بتاتے ہیں ان میں اسی قسم کی دعائیں ہوتی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ دنیا مانگنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. مانگ لو جو دل میں آیا نا، پہلے دنیا کا سب کچھ مانگ لو، لیکن صرف دنیا نہ مانگو، کیونکہ صرف دنیا مانگنا بدبختی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو جلدی ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. اس لیے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، لیکن قبر میں پتہ نہیں کتنے 100 سال رہنا اور کہاں کس کے ساتھ ہڈیاں جا ملے. تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی جا ملے اور انہی کے ساتھ ہی انجام ہو تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. باب الدفن باللیل، رات کے وقت دفن کرنا. ودفن ابو بکر رضی اللہ عنہ لیلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو دفن ہوئے. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن بلیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جو رات کو دفن کیا گیا تھا. قام ہوا واصحابہ، وہ اور آپ کے ساتھی کھڑے ہوئے. وکان سأل عنہ، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال من ھذا، کہا یہ کون ہے، یہ کس کی قبر ہے. قالوا فلان دفن البارحہ، تو لوگوں نے بتایا یہ اس شخص کی قبر ہے جو کل ہی دفن ہوا. فصلوا علیہ، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی. البارحہ کہتے ہیں رات کے وقت. یہ ساری حدیث اس لفظ کی گرد گھومتی ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ فلاں شخص کی قبر ہے جو کل رات دفن ہوا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رات کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. سوال ہے، اگر کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، سامنے سے جنازہ گزر رہا ہے، تو کیا ہم عورتوں کو بھی گاڑی سے نکل کر کھڑا ہونا پڑے گا؟ نہیں، عورتوں کے اوپر چونکہ جنازے کی نماز بھی نہیں ہے اور جنازے کے ساتھ جانا بھی نہیں ہے، لہٰذا گاڑی روکنا ہی کافی ہے.
نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کو بھی پھر گاڑی سے نکل کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایک ٹریفک کی حالت میں ہے اور اس میں صرف ٹریفک کو روک لینا کافی ہے، یعنی اپنی اپنی جگہ پر حتیٰ کہ جنازہ گزر جائے. اگر ہر شخص ٹریفک روک کے گاڑی سے باہر نکل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کیا عالم ہو جائے. تو اسلام کسی ایسے چیز کو واجب نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. اہل کتاب کے مرنے پر انا للہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. مرزائی خود کو مسلم اور ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں. یہ ہم اور ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک اتھینٹک بات ہے اور ایک ڈکلیئرڈ بات ہے جس میں میرے اور آپ کے فتوے کی بات نہیں ہے. بہت سارے علماء اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ غیر پاکستان میں بھی، اور ہمیں اس بات سے بھی تعلق نہیں کہ پاکستان یا غیر پاکستان کیا کہتا ہے. ہمیں دیکھنا یہ کہ خود قرآن کیا کہتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے بھی. تو یہاں لکھا ہے کہ کیا ہم ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. جب ڈکلیئرڈ نان مسلمز ہیں، کافرز ہیں، تو آپ کیسے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. کچھ دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں عورتوں نے جنازہ اٹھایا تھا، اس کی تدفین بھی کی تھی، اخبار میں تصویر آئی تھی، اطلاع لکھ رہی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو ایمرجنسی کی کہ جس میں کوئی مرد اویلیبل ہی نہیں، سب نعوذ باللہ قید ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی وجہ، تو اس صورت میں عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے فرض نہیں ہے عورت پر مسجد جانا، لیکن اگر وہ جانا چاہے تو اس پہ دروازے بند نہیں کیے گئے، بالکل اسی طرح جنازہ عورت پر دفنانا اس کو فرض نہیں ہے. اور اگر مرد موجود ہیں تو عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن معلوم نہیں کہ انہوں نے کس مجبوری سے کیا، اس لیے میں اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی. اگر صرف ایک یعنی جلوس نکالنے کے لیے یا کچھ ایسی بات ہے تو یہ بہرحال اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورتیں ایک سیاسی کام سمجھ کے اس کام کو کریں. یعنی اور بہت سے طریقے اظہار کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا منع ہے، لیکن بعد میں دعا کے لیے اپنے عزیز کی قبر پر جا سکتی ہیں، کبھی کبھار جانے میں حرج نہیں. حدیث 1229 سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والا جب تک قبر میں نہیں اتار دیا جاتا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں نیک اور بد دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ وہ جنازہ اٹھانے والوں کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے آہوزاری کرتا ہے. اس کو سمجھا دیجئے. بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی وہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے ان احادیث سے کہ روح کا تعلق بہرحال جب تک وہ آگے پہنچ نہیں جاتی اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، یعنی جسم سے الگ ہو جاتی ہے لیکن مرتی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب نئی ایجادات سے آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہاں سے بالکل دوسری طرف امریکہ میں بات سنی جا سکتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ تو انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہماری روح پہنچ جائے تو ہمارے جسم سے اس کا کنیکشن کسی نہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. جیسے پہلے بھی شاید میں نے مثال دی کہ سورج ہزاروں کروڑوں میل دور چمکتا ہے لیکن زمین پر اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے، وہ چمک ہمارے اندر بھی اس کی آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ذرے پہ بھی جب وہ سورج کی چمک پڑتی ہے تو ذرہ بھی چمک اٹھتا ہے. تو خواہ ہمارے جسم کے ایک ذرے کے ساتھ ہی وہ روح کنیکٹڈ ہے کسی بھی طرح سے تو اس کے احساسات ہو سکتے ہیں. لیکن ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے حقیقی علم چاہیے. یہ سب مفروضے ہیں، خیالات ہیں، اور ان کو ہم اپنی زبان میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، اپنی مثالوں سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر روح کے بارے میں آ گیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے ہو. یعنی روح کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم میں سے تمہیں بہت کم ملا. لہٰذا یہ ان میدانوں میں سے ہے یا ان موضوعات میں سے ہے کہ جس کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکتے. حدیث میں ہے کہ مردہ کہتا ہے اگر وہ نیک ہے مجھے آگے لے چلو، اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے میری خرابی کہاں لے کے جاتے ہو. اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے، ایک آدمی نہیں سنتا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردہ بولتا ہے. دیکھیں آپ باوجود اس کے بولتا ہے لیکن کیا اس کی زبان منہ کھلا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ ان کا بولنا اور ان کا سننا اور ان کا شعور یہ سب کچھ اب ہم سے بالا ہو جاتا ہے. ہم اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کرتے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں بھی کہ وہ بول رہا ہے تو وہ بولنا جو ہے اس طرح کا نہیں جیسے میں اور آپ بولتے ہیں، اور اگر وہ سن رہا ہے تو اس طرح کا نہیں جس طرح میں اور آپ سن رہے ہیں. اس کے سننے یا بولنے سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں. ان کو صرف باعث عبرت بنایا گیا ہمارے لیے. دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح وہ رخصت ہو رہے ہیں اور تم یہ کام نہ کرو. ہمارے نہ تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، نہ ہماری عبادات سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہمارے جزا اور سزا سے تعلق رکھتی ہے. لہٰذا یہ باتیں جو ایک مجازی انداز میں کہی گئی ہیں، مراد اس سے یہ کہ وہ زبان حال سے پکار رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو اس میں ہمیں ان باتوں کی بہت غلط قسم کی انٹرپریٹیشن کر کے اپنے آپ کو اصل ایشو سے ہٹانا نہیں چاہیے. لہٰذا کوئی بھی اس سلسلے میں بحث کرے یا کوئی فتوے لگانے کی کوشش کرے تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا اس سے کام نہیں.
وہ یہی دل میں پڑھ لیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ اس کا بولنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس حدیث سے مقصود کیا سمجھانا ہے کہ ایک دن تم بھی اس چارپائی پہ پڑے ہوگے تو سوچو، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ وہیں جانا ہے، کیا سوچو گے، کیا کرو گے. اس وقت تو مہلت اور موقع نہیں ہوگا، آج اگر ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو. ایک قرات اور دونوں قرات میں یہ سارا ثواب مردوں کو جاتا ہے، تو عورت کے لیے کیا ہے مراد اس سوال سے یہ ہے. اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ صرف اس کو دفنانے کا کام نہیں ہوتا، پیچھے گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. تو عورت اگر پچھلے کاموں کو سنبھال دی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ ساتھ جانے والوں کو ملتا ہے. اور ہر ایک کے لیے اجر کتنا ہے؟ جتنا جو کسی نے کمایا اور کسی نے کوئی کوشش کی یا محنت کی. حدیث میں آپ نے زانی مرد اور عورت کو سنسار کرنے کی اجازت دی. وہاں عند المسجد کے الفاظ ہیں. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے قریب جنازہ کے لیے کوئی اور جگہ تھی جہاں ایسا کیا گیا. اندہ کے معنی ہم نے نزدیک ہی کے پڑھے ہیں، نزدیک کے بھی ہیں، اور فی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یعنی پاس اور ساتھ یا اس کے اندر بھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام میں بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی پڑھے جاتے ہیں. اور اس دور میں مسجد نبوی کے اندر جیسا کہ وہ خیمہ ایک لگایا گیا، اسی طرح وہاں پر غیر مسلموں کو قید کیا گیا. وہ سمامہ بن اسال کو باندھا گیا تھا ستون کے ساتھ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقدمات کا فیصلے کیے کرتے تھے اور حد جاری کیا کرتے تھے. تو حد جاری کرنے کے لیے مسجد کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. کیا جنبی شخص نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے، اس میں تکبیر ہے، اس میں تسلیم ہے، صرف رکوع اور سجدہ نہیں. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا شاید عمل تھا کہ اس میں وہ وضو کیا کرتے تھے. تو وضو کے بغیر بھلا نماز کا تصور بھی کہاں. اور وضو تو ایک چھوٹی بات ہے، جنابت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. کسی عورت نے کہا کہ میت کی بخشش کے لیے کیا دعا مانگوں؟ کیا میں ان کو یہ دعا یاد کرا دوں جو نماز جنازہ میں ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، آخر تک. بہت خوبصورت دعا ہے، یاد کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی جامع دعا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. اور ہم خود ویسے بھی اجمی ہیں، گنگے ہیں، نہیں آتا مانگنا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مانگ لیا جائے تو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں میت کو. موسیٰ علیہ السلام کے پہلے مکے کے بارے میں جو انہوں نے قبطی کو مارا تھا، میں یہی سمجھی تھی کہ وہ غلطی سے کسی نازک جگہ پر لگ گیا ہوگا، لیکن جو مکہ انہوں نے ملک الموت کو مارا اس کی سمجھ نہیں آئی. یہی محسوس ہوا کہ ان کا مکہ بڑا خطرناک تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے فرعون کو مکہ نہیں مارا، کیونکہ اگر چاہتے تو کبھی تنہائی میں ایک مکہ مار کے اسے ختم کر سکتے تھے. آپ دیکھیں، آپ مکے کی بات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مکہ مارنا تو بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو بات بھی نرمی سے کرنا. قولا له قولا لينا. اور اگر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تبلیغ کے موقع پر تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو لوگ سپارہ پڑھنے کو کہتے ہیں، مردے کو بخشنے کے لیے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، اگر نہیں تو ہم تعزیت والے گھر میں کیا کریں. ایسا ہے کہ ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، کیونکہ بخاری میں تو صرف وہ احادیث ہیں جو بخاری کی شرط پہ پوری اترتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور صحیح احادیث ہیں. کتاب الجنائز ہے، اس میں سارے مسائل کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں. تو جس کو چاہیے یا پھر ہم کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی میں اس پہ الگ ایک لیکچر دے کے تو ان سارے مسائل کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی کہ کیا کیا چیزیں مسنون ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر مسنون ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بہت رواج پکڑ چکی ہیں. تو کوئی بھی چیز جب بہت رواج پکڑ چکی، مثلاً آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، آپ کا گھر انتہائی گندا ہو چکا، آپ 6 ماہ گھر میں نہیں تھے، واپس آتے ہیں جالے بھی لٹک رہے ہیں، گرد و غبار بھی ہے، کاغذ بھی ہیں، اور بھی یعنی بے شمار کوڑا کرکٹ ہے. کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ ایک ہی دن میں یا چند گھنٹوں میں وہ ساری صفائی کر دیں؟ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. آپ کیا کریں گے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد ایک دفعہ جالے اتار لیں گے، پھر موٹی موٹی چیزیں اٹھا لیں گے، پھر اس کے بعد پھر کرتے کرتے آخر میں جا کے آپ کا گھر اس طرح چمکے گا جیسے آپ نے پہلے چھوڑا. تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہماری قوم کو، اور اتنا کچھ وہ اندھیرے جمع ہو چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ ایک دم سویرا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے اور شدید اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اسی وقت ایک دم سورج دوپہر کا نکال دیں، کیا حال ہو آپ کا؟ اکثر لوگ تو اندھے ہی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے تو گریجولی وہ چینج آتا ہے نا اس میں، اسی طرح اندھیری رات کے بعد جب سویر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گریجول چینج آتا ہے، اور سویر ہونے پہ بھی بالکل چمک نہیں اٹھتی ہر چیز، حتیٰ کہ دوپہر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو غلط چیزیں عام ہو چکی ہیں، ایک اندھیر ہے، ظلمات بعضها فوق بعض.
ان ظلمات کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت لگے گا، اس لیے بے صبری نہ کیجیے، اور بہت سی چیزیں غلط دیکھنے کے باوجود کہ ان کو دل میں آپ برا سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک دم ان کو درست نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ چندھیا جائیں گے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ ہمیں ان کو اپنے سے کاٹنا نہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ لے کے چلنے کے لیے حوصلہ اور صبر اور ہمت۔ قرآن پاک میں وہ آیت نہیں آتی کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ تو جب اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہم بھی ایسے ہی تھے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ایسے تھے، اس لیے کہ میں تو اپنے کسی بھی جہالت پہ اعتراف کرنے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر دے جو میرے سے لا علمی میں ہوا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ٹائم دیں، دوسروں کو بھی وقت دیں۔ اچھا، اسی طرح یہ کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جیسے کسی کی موت ہوتی ہے مغرب سے پہلے حلوہ بنا کر فاتحہ دیا جاتا ہے، اور یہ عمل کئی دن جاری رہتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مردے کی بخشش اور حلوہ کا کیا تعلق ہے۔ اصل میں حلوہ کا تعلق کسی اور سے ہے، مردے کی بخشش سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ نیک کا جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے جبکہ گناہگار کا جنازہ بہت بھاری ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، اس لیے کہ وزن تو انسان کے موٹاپے اور پتلے ہونے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگلا ان کا سوال ہے کہ میت کی بخشش کے لیے جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کون سی تسبیحات مسنون ہیں؟ تسبیحات تو کوئی بھی ایسی مسنون نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں کہ انہوں نے مرنے والے کے لیے کوئی خاص تسبیح پڑھی ہو۔ مرنے والے کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ بخشش کی دعا ہے، صدقہ خیرات ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ کر ذکر بھی کریں تو وہ ذکر اس نیت سے ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شور شرابہ اور ہنگامہ ہے وہ ختم ہو جائے، سب لوگ ایک اچھے کام میں مصروف ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد دعا ہو، کیونکہ اصل چیز میت کے لیے دعا ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں۔ ظاہر صدمہ شدید تھا، نوجوان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ تو وہ نہیں ہو سکتے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا ہی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ بھی کیا ہے، دراصل ایک طرح سے دعا ہی ہے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ دعا ہم کوئی نہیں کرتے، یا عاجزی اور زاری کے ساتھ نہیں کرتے، صرف اپنے طور پر جو کوئی کر رہا ہے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو اس علم پر عمل بھی کریں، لیکن خاموشی سے خود کریں۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے شور ہنگامہ کر دیں، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ ایسا طرز عمل پیش کریں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق لیں کہ ہاں یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، نہ کہ ایسا برا نمونہ پیش کریں کہ لوگ آپ کے دین سے پٹ آف ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کو دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ دین پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ دین میں گہرائی کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا فرائض کو جاننا گہرائی ہے، یا فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ جاننا؟ ٹھیک ہے، ہر شخص کی ذمہ داری نہیں، لیکن قرآن پاک میں ہی آپ پڑھیں گے استنباط کا لفظ آتا ہے۔ ایک استنباط کیا ہوتا ہے کہ کنویں میں اتر کر اس کی تہ سے پانی نکالنا، یعنی اس کے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں پہلا تقاضا کیا کہ ایمان لے آؤ، جو کہا جا رہا ہے مان لو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے، تو پھر آپ نیچے اتر جاؤ۔ مثلاً آپ پانی نکالتے ہیں اور وہ پانی آپ کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں نظر آتا، آپ کنویں کے نیچے اترے اور دیکھیں وہاں پر کیا چیز ہے، اس کی انویسٹیگیشن کریں، جس کو تفقہ کہا گیا۔ دنیا کے معاملے میں ہم کتنی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ کپڑا جب خریدتے ہیں تو کیا صرف یہ کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو کپڑا رکھا ہوا ہے سامنے اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے 2 میٹر پھاڑ دیں، ایسا کرتے ہیں؟ جب تک آپ اسے ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھتے، جب تک آپ اس کی قیمت نہیں پوچھتے، پھر آپ کو کمپیئر نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم گہرائی میں جاتے۔ ایک مکان ہم نے خریدنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی جا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، بس میں خریدنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ انجینئرز بلاتے ہیں، آپ ایسے لوگ بلاتے ہیں کہ جو آپ کو بتائیں کہ اس مکان میں مٹیریل کیا استعمال ہوا ہے اور اس کی لائف کتنی ہوگی اور اس کی کاسٹ حقیقت میں کتنی ہے۔ ٹماٹر خریدتے ہوئے تو آپ اس کو اٹھا کے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں جاننا اور اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور اس میں کچھ غور و فکر کرنا جو ہے وہ آپ حد سے بڑی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی ایک چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔